21 مارچ 2020 ہفتے کی سہانی صبح، اور ہم کاہلی اور کسل مندی کے عالمی ریکارڈ قائم کر رہے تھے، یعنی کہ سو رہے تھے۔ اچانک ہمارے موبائل فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف ہمارے کلب کے پریزیڈنٹ صاحب تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا انتخاب ہمارے کلب کے وائس پریزیڈنٹ ایجوکیشن یعنی کہ نائب صدر تعلیم کی حیثیت سے کر لیا گیا۔ ہم نے 6 بجے جبھی ہو کر اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت اصرار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کر لو نا یار، صرف ایجنڈا ہی تو بنانا ہوتا ہے۔ ان دنوں ہم بہت معصوم ہوا کرتے تھے، اس قدر معصوم کہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ہاں کر دی۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ایجنڈا بنانا ہی تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ میزبان اجلاس، میرے ٹوسٹ ماسٹر ساتھیوں اور مہمانان کرام، اجلاس ختم ہونے کے بعد کلب کے سارے ارکان اپنے گھر جا کر چین اور سکون کی نیند سوتے ہیں، مگر ایک شخص جاگتا رہتا ہے۔ وہ اگلے اجلاس کے مرکزی خیال کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، کس کی تقریر کرنی ہے، کس کو تجزیہ دینا ہے، کس کو دیگر ذمہ داریاں دینی ہے۔ ساری رات بیچارہ اسی ادھیر بن میں گزار دیتا ہے۔ اگلی صبح کا آغاز واٹس ایپ گروپ میسیجز سے ہوتا ہے، مگر آج کل کوئی بھی رکن گروپ میسیجز کو گھاس نہیں ڈالتا۔ چنانچہ دوسرا پینترا آزمایا جاتا ہے، براڈ کاسٹ میسیجز۔ اس سے بھی جب بات نہیں بنتی تو ذاتی طور پہ پیغامات بھیجے جاتے ہیں، جو دوستانہ سطح سے شروع ہوتے لالچ، دھوس، دھمکی اور منت سماجت تک آ جاتے ہیں۔ خدا کر کے وی پی ایجوکیشن صاحب کو چند مقرر، چند تجزیہ نگار اور چند ذمہ داران مل جاتے ہیں، جس سے اگلے اجلاس کا روزگار چلتا ہے۔ مگر وی پی ایجوکیشن کی دکھ بھری داستان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اجلاس کے دن وی پی ایجوکیشن ایک سہمی ہوئی چڑیا کی مانند ہوتا ہے۔ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ سارے مقررین نے اپنے اپنے ایویلیویشن فارم یعنی کہ تجزیہ نگاری مواد اپنے تجزیہ کاروں کو بھیج دیے ہیں یا نہیں۔ موبائل فون کی ٹون اسے ڈرا دیتی ہے، کہیں عین وقت پہ کوئی مقرر، کوئی تجزیہ نگار، کوئی ذمہ دار اپنی شرکت سے معذرت نہ کر لے۔ جب تک یہ سارے لوگ اجلاس میں آ نہیں جاتے، وی پی ایجوکیشن کا دل دھڑکتا رہتا ہے۔ اور اگر عین وقت پر کوئی مقرر، کوئی تجزیہ نگار یا کوئی ذمہ دار اپنے کردار سے معذرت کر لے یا اپنی شرکت سے معذرت کر لے، تو وائس پریزیڈنٹ ایجوکیشن کو ہی کسی نہ کسی طرح وہ سارے رول نبھانے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وی پی ایجوکیشن اتنے رول نبھا رہا ہوتا ہے کہ وہ گھن چکر کی عملی تفسیر بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار صدر صاحب نہیں آتے تو وائس پریزیڈنٹ ایجوکیشن صاحب کو صدارت کی ذمہ داری بھی نبھانی پڑتی ہے۔ اور ان تمام بکھیڑوں کے بیچ وی پی ایجوکیشن نہ اجلاس کو صحیح طریقے سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، نہ تقریریں سن سکتا ہے، نہ تجزیہ سن سکتا ہے۔ غرض وہ پورے اجلاس کے دوران ایک مسلسل گھڑی کے سوئیوں کی طرح ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوتا ہے۔ مگر ان تمام دشواریوں کے باوجود وی پی ایجوکیشن ایک ایسا عہدہ ہے جو اپنے حامل کو بہت کچھ سکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وی پی ایجوکیشن کلب کے سارے اراکین کا رازدار ہوتا ہے۔ تمام لوگوں سے مستقل رابطے کی بدولت وہ کلب کا ہر دل عزیز رکن ہوتا ہے۔ اسے لوگوں کے پاتھوے کا علم ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اپنے گھر کا پاتھوے اس چکر میں بگڑ جاتا ہے۔ اسے کسی بھی نازک صورتحال کو قابو کرنے کا ہنر معلوم ہوتا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات میں اسے فوری انتظامی فیصلہ کرنے کا ہنر اور موقع ملتا ہے۔ یہ عہدہ وی پی ایجوکیشن کو نامساعد حالات میں مسکرانے کا فن سکھاتا ہے، ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود منزل پر پہنچنے کا فن سکھاتا ہے، حوصلہ مندی، ستائش، اولو العزمی جیسی عظیم انسانی خصوصیات کو سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہٹ درمی، لالچ، چال بازی، دھوس، دباؤ اور منت سماجت کو مناسب مواقع پر استعمال کرنے کا فن بھی سکھاتا ہے۔ غرض وی پی ایجوکیشن ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو زمانے کی اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر ایک اسکاؤٹ کی طرح سیٹی بجاتے ہوئے چلتا رہتا ہے، جو نرم رو ہوا کی طرح آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے جاتا ہے اور آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا گزرتا ہے کہ اگر منزل پر چلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ مجھے فخر ہے کہ میں حسن خطابت کلب کا وی پی ایجوکیشن رہا، اور میں نے جو کچھ سیکھا وہ آپ کی نظر کر دیا۔ تو اب آپ میں سے کون وی پی ایجوکیشن بننا چاہے گا؟ میزبان اجلاس آپ کے